الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بھائیوں، سفر کا مہینہ ہے. اتفاق کچھ اس طرح ہے، ادھر سے عمران خان کے شدائیوں کا سیلاب امڑ رہا ہے اور ادھر سے پانی کا سیلاب بھی پورے پاکستان کے اندر ہے. بہت سارے عنوان مختصر وقت کے اندر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اب عمران خان کے شدائیوں سے میں پوچھ سکتا ہوں، کیا منحوس مہینے میں اس نے باہر آنا تھا؟ اب جو اس کی رہائی کے چرچے ہو رہے ہیں، یا تو کہو کہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یا سوچو پھر کیا اس منحوس مہینے کے اندر اس کو ترقی ملنی تھی، اس کے رہائی کے آثار ہونے تھے. میرے محترم بھائیوں، یہ لوگوں کی کہاوتیں ہیں. سارے مہینے میرے اللہ پاک کے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، درجات کے لحاظ سے مہینوں کے اندر امتیازیت ہے. درجات کے لحاظ سے مہینوں کے اندر فرق ہے، لیکن منحوس کوئی لمحہ بھی نہیں ہے. اتنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا دنیا جہاں کے اندر جتنے زمانے ہیں
سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا ہے. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ. درجات کے حساب سے امتیازیت کی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق. سبحان اللہ. فرمایا میرے سارے صحابہ میں انبیاء کے بعد جس کا اونچا رتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے. سبحان اللہ. امتیازیت کے لحاظ سے فرق بتایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف فرمائے کہ دوسرے صحابہ کا مقام کم ہو گیا. ارے بھائیو، جس جانور نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا وہ جانور سارے جانوروں سے اونچا ہو گیا. جس نے صحبت محمد مصطفیٰ کو اختیار کر لیا وہ انسانوں سے اونچے ہو گئے. سبحان اللہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا غریب عورت ہے. حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی جس کا نام شیمہ ہے، غریب گھرانے کی ایک بچی ہے. ان کے لیے چراگاہ کا صحیح طرح انتظام نہیں تھا. شام کو ان کے جانور بھیڑ بکریاں خالی پیٹ واپس آ جاتی تھی. جب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں مہمان ٹھہرے، تقریباً 4 سال کی مدت ہے. 4 سال یا 6 سال کے عرصے میں ان کے ہاں مہمان ٹھہرے، لیکن 4 سال بعد میں گنتی کرو. ابتدائی مراحل کو دیکھو، ابتدائی مراحل کو. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اپنے بھائی محمد سے اتنا پیار تھا، میں نے اس کو اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، بکریاں بھی چرانے جاتی تھی اور اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے جاتی تھی. روایات کے اندر آتا ہے شام کو بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے. پڑوس والی عورتوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تمہاری بکریاں تو خالی پیٹ لوٹتی ہیں، یہ شیمہ کہاں لے جاتی ہے؟ ان کی بکریوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے چھپ کر دیکھا تو کیا نظر آیا؟ بکریاں جو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جاتی تھی کوئی چراگاہ پہ نہیں لے جاتی تھی، سارا پتھریلا علاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتی رہتی. اس صحبت کے اثر کی وجہ سے بکریاں جب نیچے منہ لگاتی اللہ پاک ان کنکریوں کو سبزے سے شاداب فرما دیتے تھے. وہ پتھر کنکریاں سبزہ بن جاتی تھی.
جہاں منہ لگاتی وہاں سارا ہرا گھاس نیا تر و تازہ ہو جاتا تھا۔ صحبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بکریوں کے اندر اتنا اثر ہے، خود صحابہ میں اثر کتنا بلند ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح مرتبے کے لحاظ سے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، اسی طرح وقت کے لحاظ سے سارے اوقات میرے اللہ کے ہیں۔ کوئی لمحہ، اس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، فرمایا جس نے عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا ہے، برا عمل کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی برا ہے، اچھا عمل کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، بیماریاں زیادہ آتی ہیں، اس لیے منحوس مہینہ ہے، مجھے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا رمضان کے اندر تمہارے گھروں میں بیماریاں نہیں آتی؟ کیا دوسرے مہینوں میں نہیں آتی؟ تو سارے مہینے میرے اللہ پاک کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر زمانہ میری نسبت کی وجہ سے میرا زمانہ ہے۔ پھر کیوں فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا میرے بعد میرے اصحاب کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، میرے بعد میرے اصحاب کا، میرے اصحاب کے بعد تابعین کا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پا لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی اتباع کی ہو، صحبت نہیں اتباع کی ہو۔ اس لیے تو ہم یزید کو تابعی نہیں مانتے، کیونکہ وہ صحابی کی اس نے اتباع نہیں کی بلکہ مقابلے میں آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک تمغہ نہیں لگا ہوا کہ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، پتہ نہیں کتنے تمغے ہیں۔ ایک تمغہ یہ بھی ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ایک تمغہ یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہے۔ اور ایک تمغہ یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے سر سجدے میں رکھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1.5 یا 2 سال کے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہنے کے بعد فرمایا سر اوپر اٹھا لو۔ علماء نے لکھا ہے وہ تو کافی دیر بیٹھے رہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے التجا کی یا اللہ میں کیا کروں، ادھر تو تسبیح پوری ہو گئی ہے، اب سر اوپر کروں تو میرے بچے حسین کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور اگر اوپر نہ کروں تو کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا میرے محبوب اپنی تسبیح کو زیادہ کر لیجئے، جب تک امام حسین تمہارے کندھے سے نہیں ہٹیں گے، فرمایا جتنی دیر لگ جائے تم اپنا کام جاری رکھو، وہ اپنا کام جاری رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید،
اب قرآن پاک کا رتبہ ساری کتابوں سے بلند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ دوسری کتابیں حقیر ہیں، نہیں، ان کے مرتبے بھی بلند ہیں، صرف امتیازیت کے طور پر فرق بتایا گیا ہے، حالانکہ کتابیں ساری شان والی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سبحان اللہ۔ دل آتا ہے بس سامین سن دے رہے میں اللہ دا قرآن پڑھتا رہا، میں نہ جنوں قرآن دا ذائقہ لگ گیا نا اون دے ورگی چس دنیا چ ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ پاک نے ایمان والیاں دی نشانیاں بیان کیتیاں، کی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بن دیکھی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سانل پہلے تو بن دیکھی باتاں یہ تو صفتاں ہیں نا، خود ذات اللہ نو بھی نہیں ویکھیا لیکن اللہ تے ایمان رکھیا ہے تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک خود فرمائیں لا تدرکہ الابصار، اللہ دی شان ہے۔ ایک آیت پڑھنا اگلی کھڑکی کھول ویندی، وہ آیت آدھی مینوں ہی پڑھ، اگلی آیت مینوں ہی پڑھ۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ اللہ نو ویکھ نہیں سکتی اور کوئی ذات اللہ دی آنکھ تو چوک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ وہ تو باریک بین ہے، باریک شیاں نو اندھیریاں وچ بھی ویکھ رہندا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ لوگ ہیں فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، ساڈے دتے ہوئے رزق چوں ساڈے راہ تے خرچ کریندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا اس تے بھی ایمان لے کے آندے ہیں جیڑا میرا نبی اساں تیرے اتے نازل کیتا ہے، اس تے بھی ایمان رکھ دین جیڑا تیرے تو پہلے نازل ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا جو تجھ سے پہلے نازل کیا ہے، کیا مطلب؟ فرمایا جیڑی اسی پہلے نبیاں تے وحی نازل کیتی ہے، باویں تورات دی شکل وچ، باویں انجیل دی شکل وچ، باویں زبور دی شکل وچ، باویں صحیفہ ابراہیم دی شکل وچ، باویں جیڑے نقشے وچ بھی نازل کیتی ہے، جو اساں تینوں دسیندے پئے آئے تو اپنی امت نو دسیندا پیا ہے، تیری امت نو او شے نظر آوے تے بھاویں نہ آوے، لیکن تیری سونی زبان تے یقین کر کے ایمان لایا وین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اے اوے لوگ ہیں جڑے آخرت تے یقین کرندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اللہ پاک تواں تے مینوں مرد دامن تک قرآن پاک دی نسبت قرآن پاک نال لگاؤ، قرآن پاک دا تعلق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔